ناظرین، پاکستان میں ایک خاموش انقلاب آ رہا ہے، لیکن یہ انقلاب کسی کے لیے تو بہت اچھا ظاہر ہے، انقلاب کے کچھ اچھے اثرات ہوتے ہیں، لیکن کسی کے لیے اسی جیسے انقلاب ہوتے ہیں بہا لے جائے گا بہت برا۔ اور وہ کون ہے جس کے لیے اچھا اور کون ہے جس کے لیے برا، میں انٹرو میں ہی بتا دیتا ہوں آپ کو، اس کے بعد تفصیلات بتاؤں گا۔ اور وہ ہے پاکستان میں سولر کا انقلاب، خاموش انقلاب، اور اس کے نتیجے میں یہ جو وابڈا کے نام سے مشہور ہے نا، باقی بعد میں اس کی کمپنیاں بن گئیں ڈیفرنٹ۔ یہ جو وابڈا ایک جن تھا ہمارے سامنے، جس نے پوری زندگیاں ہمیں تنگ کیا، 2 سے 3 نسلوں کو، وہ اب فارغ ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ اس کا وقت گزر رہا ہے۔ کیسے یہ اتنی بڑی عمارت، اتنا بڑا جائنٹ، اتنا بڑا جن جو ہے وہ زمین بوس ہو رہا ہے، یہ خوشی کی بات ہے یا یہ دکھ کی بات ہے؟ ان سب خبروں کے ساتھ میاں طاہر، لیکن سب سے پہلے تو یہ خوشی کی بات ہے۔ دکھ کی بات ہے وہ اس حد تک ہے کہ یہ ہمارا ایک قومی اثاثہ تھا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ گیا۔ اب کیسے گیا اس کے میں آپ کو باقاعدہ اعداد و شمار سے بتاؤں گا کہ کیسے یہ گیا، فارغ ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ کہ یہ ایک ہمارا قومی اثاثہ تھا، اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ ایسا بڑا محکمہ، اتنا بڑا محکمہ یہ تباہ ہو رہا ہے، تباہ ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار بھی ہوں گے۔ پھر بہت سی جو اثاثے ہیں وہ ہوں گے، اور وہ پھر کوڑیوں کے دام ہوں گے۔ تو کوڑیوں کے دام کا مطلب یہ ہے کہ جو بیچنے والے یا لینے والے ان کے تو بارے نیارے ہوں گے، لیکن ہمارے قومی خزانے کو ایک دفعہ پھر اسی طرح سے گھاٹا پڑے گا جس طرح ہمارے پہلے جتنے بھی پرائیویٹ کیے گئے اداروں سے قومی خزانے کو ہمیشہ گھاٹا ہی رہا ہے۔ تو یہ ہے دکھ کی بات۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس محکمے نے، جس نے ہمیں، میری نسل، اس سے پچھلی نسل، اس سے پچھلی نسل، اور پھر یہ جو ابھی جو جین زی ہے، اس کو بھی تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بل جو ہیں، ان سے لوگ، بل جب آتا ہے تو بل بلا اٹھتے ہیں، اور بے ساختہ بل بلا اٹھتے ہیں۔ اتنے بل آتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں جیرن ہوئی ہیں کہ ہم یہ بل کہاں سے پورے کریں۔ بل بھی لیتے ہیں، ٹیکس بھی لیتے ہیں، بے شمار لیتے ہیں، یعنی کہ یہ حکومت کی آمدنی کا ایک ذریعہ بھی بنا رہا، اور ابھی تک ہے خیر، لیکن یہ تقریباً اب فارغ ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ کہانی اب بتانا ضروری تھی۔ اور پھر یہی نہیں ہے کہ یہ بل لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، بلکہ ڈٹائی کی یہ حالت ہے کہ سب کچھ لینے کے باوجود ٹائم پہ بل دینے والوں کو، جو نہ دہندہ نہیں ہیں، ان کی بجلی خراب ہو جائے تو ان کا کوئی اہلکار آتا نہیں ہے۔ ٹرانسفارمر اڑ جائے تو ہفتہ 2 ہفتے لوگ بجلی کے بغیر رہتے ہیں، اور تصور کریں ان گرمیوں میں، اور اس گرمیوں میں، اور اس طرح کی گھٹن میں کیسے رہا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے تو بڑے دکھ اور درد اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے تھوڑی سی وہ خوشی ہو رہی ہے کہ شکر ہے کہ اس سے نجات کا وقت آ گیا۔ اب میں آپ کو اعداد و شمار سے ثابت کرتا ہوں کہ کیسے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، پھر نہ ہو کوئی حکومت والا اٹھ کے کہہ دے کہ جی یہ کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ آج کل پروپیگنڈا بڑی جلدی ہو جاتا ہے، کوئی ایک بات کر دیں تو پروپیگنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ وزیر توانائی جناب وہ جو اویس لغاری صاحب ہیں، وہ خود فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں سولر اتنا آ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 55% جو ضرورت ہے نا بجلی کی، یہ 50% سے زیادہ، 55% وہ اب لوگ سولر سے پوری کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے خود ہی اب مستقبل کا بھی انہوں نے حال بتا دیا ہے، یعنی کہ بیسیکلی اس نے وابڈا کے مستقبل کا حال بتا دیا۔ وابڈا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے، ورنہ وابڈا ہے نہیں، وابڈا اور چیز ہے۔ وابڈا کے تحت یہ بننے والا، یہ بعد میں جو پھر علیحدہ کر دیا تھا، میں ابھی بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ 2035 میں یہ 90% تک بجلی لوگ جو ہے وہ اپنے سولر سے پوری کریں گے۔ تو یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پلے پھر کیا رہے گا۔
تو اس کو انہوں نے تھوڑا سا ادھر ادھر سے پکڑ کے کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں ہم اپنی کیپیسٹی اس لحاظ سے بڑھا رہے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس بجلی سٹور کیا کریں گے، یعنی کہ یہ اب سٹوریج بن جائے گی، سٹور ہاؤس بن جائیں گے، ان پہ لوگ جو ہے نا ان کے پاس دن کے ٹائم بجلی جمع کرائیں گے۔ کیوں کرائیں گے؟ نہیں کرائیں گے، لوگ اپنی اپنی بیٹریاں لگائیں گے، اور خود اب آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹریاں لانے کا اب سوچ رہے ہیں کہ ہم بیٹریاں بنانے کا جو ہے نا کام وہ ہم شروع کر دیں۔ تو کچھ کر لیں نا، کچھ کرنے کو تو رہے گا نہیں، یہی کر لیں تو لگا لیں بیٹریاں۔ یہ انہوں نے کیا لگانی ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر آ گیا ہے، چائنا کی بیٹریاں آ گئی ہیں، چائنا کی کمپنیاں آ گئی ہیں پاکستان کے اندر جو کہ بیٹریاں لگا رہی ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کے بیٹریاں یہاں پہ بننا شروع ہو جائیں گی۔ اور لوگ کیا کریں گے کہ سولر دن میں سولر سے سیدھا انجوائے کریں گے، اور رات کے لیے اپنی جو اچھی بیٹریاں آ جائیں گی تب تک ان پہ بجلی جمع کریں گے اور رات گزاریں گے، پھر اگلے دن۔ تو یہ ہونے جا رہا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں، مزیدار چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے وابڈا کہہ رہا تھا نا، دراصل یہ مختلف کمپنیاں انہوں نے بنا دی تھیں، آپ کو یاد ہوگا، فیسکو، فیصل آباد کو کہتے ہیں، فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، اس کو فیسکو کہتے ہیں۔ اسی طرح لاہور کو جو بجلی دیتی ہے کمپنی بنا دی نا، علیحدہ کر دی، علیحدہ علاقے کر دیے، اس کو لیسکو کہتے ہیں، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح گیسکو گجرانوالا، اسی طرح اسلام آباد کو ایسکو، حیدرآباد کو ہیسکو، کراچی کی کے الیکٹرک، وہ تو خیر پرائیویٹ کمپنی بن گئی، بالکل ہی پرائیویٹ ہو گئی۔ تو یہ سرکار کے پاس رہیں لیکن بن گئیں کمپنیاں، اور ان کمپنیوں نے پھر جو انی ڈالی ہے وہ اس طرح سے انہوں نے انی ڈالی کہ انہوں نے اپنے سارے کے سارے خرچے، یعنی کہ اگر ان کا کوئی افسر اسکول کے بچے اپنے بچے اسکول چھوڑنے جاتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ یہ لوگ تو سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، تو اس کے پیسے بھی ہمارے کھاتے میں، یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں، کوئی الزام نہیں لگا رہا، یعنی کہ جو پٹرول اور اس کی گاڑی میں خرچ ہوتا ہے، وہ یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے نا، ایک آپ نے سنا ہوگا، فیول ایڈجسٹمنٹ میں اتنے پیسے، اتنے روپے، فلاں بجلی، پچھلی استعمال کی ہوئی بجلی جو ہے وہ مہنگی آپ کو ملی تھی، سستی مل گئی تھی، لیکن وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ نہیں تو وہ تو مہنگی تھی، اس لیے کہ ہم نے خرچے بعد میں نکالے ہیں، جو ہمارے اپنے خرچے ہیں، چائے پانی کے بھی، دفتر کے اے سی کے بھی، گھر کے اے سی کے بھی، یہاں تک ان کو تو یونٹ معاف تھے، تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ صارفین سے، مجھ سے، آپ سے لیتے تھے۔ تو یہ کمپنیوں نے یہ حال کیا انہوں نے۔ اب جو سب سے نمبر 1 کمپنی تھی وہ تھی فیسکو، فیصل آباد والی۔ فیصل آباد والی کمپنی جو ہے یہ وہ کمپنی تھی کہ اس کا توتی بولتا تھا، اور لوگ اس کو خریدنا، جب انہوں نے ایک دفعہ آواز نکالی نا کہ ہم یہ کمپنیاں بیچنا چاہتے ہیں، تو اس کو خریدنے والوں کی لائنیں لگ گئی تھیں، کیونکہ فیصل آباد ایک انڈسٹری کا شہر ہے، وہاں پہ صنعت لگی ہوئی ہے، تو وہ صنعت کو بجلی دیتے تھے۔ اور سب سے اہم بات اور بڑی بات، یہ جو کسی کی تعریف ہے وہ کرنی چاہیے، کہ فیصل آباد والے بجلی کا بل پورے کا پورا دیتے ہیں۔ پورے کا پورا مطلب یہ کہ بہت کم وہ بل میں ڈنڈی مرواتے ہیں، اور بجلی چوری بہت کم کرتے ہیں۔ تو یہ کمپنی بڑی ترقی کی، اس نے بڑے پیسے بنائے، اور یہ ان سب جتنی کمپنیاں تھیں پورے پاکستان کی، ان سب میں نمبر 1 ہوا کرتی تھی۔ اور نمبر 2 پہ چلو لیسکو لگا لیں، کیونکہ لیسکو ہے بہت بڑی، لیکن اتنی کرپشن ہے، اتنی کرپٹ یہ رہی ہے اور ابھی تک ہے، اور لوگوں کو کوئی سروس نہیں ہے۔ فیسکو کی سروس بھی بہت اچھی ہے ویسے، فیصل آباد اس ریجن میں اگر آپ پتہ کریں تو جتنا اچھا ان کی سروس تھی، کہیں خرابی ہو گئی تو ان سے جلدی پہنچتے تھے، اور یہ تو پوچھتے بھی نہیں ہیں، فون ہی نہیں سنتے، پوچھنا کیا ہے، آپ فون کرتے رہیں، بیلیں جاتی رہیں گی، آپ گرمی میں بیٹھے ہیں، پسینے آ رہے ہیں، دم گھٹ رہا ہے، گھٹتا رہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، بل آپ پورا دے رہے ہیں، ساتھ ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا نمبر پھر آئیسکو کا آتا تھا، اسلام آباد کا، تھوڑا سا وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ بابوؤں کا شہر ہے، تو وہاں پہ تھوڑا سا اچھا ڈسپلن میں کام کر لیتی تھی یہ، اور پیسے مطلب لوگ بل بھی دیتے ہیں۔ اور پھر جا کے گجرانوالا، اور پھر کچھ اس طرح سے، لیکن سب سے بری جو تھیں وہ آپ کو پتہ، پیسکو پشاور کی، اور پھر سندھ کی بہت ساری، کیونکہ وہاں بجلی چوری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کے الیکٹرک کا معاملہ یہ علیحدہ تھا، وہ تو ایک پرائیویٹ ہے۔ اب حالت کیا ہے سنیے ذرا، اب حالت یہ ہے کہ فیسکو ایک عرصہ ہو گیا کہ جن فیسکو کے افسروں کے نخرے ماننے ہوتے تھے، ہمیں بھی ملتے تھے،
وہ اب کہیں کوئی مطلب کہیں محسوس ہی نہیں ہوتا, ہاتھ مارنے سے بھی نہیں پتہ چلتا کہیں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے یا نہیں بیٹھا ہوا. تو ہم صحافیوں کو تو اسی طرح پتہ لگتا ہے نا کہ لوگ فون کرتے ہیں جی ساڑی خبر لا دیو ذرا اسی کم کیتا, کوئی فون نہیں آتا. ایسا مطلب کہ بالکل لیول ہو گیا سب کچھ, کوئی خریدار نہیں ہے, کوئی ان کی اب انکم نہیں رہی. یہ کمپنیاں ٹکے ٹوکری ہو گئی ہیں, کوئی خریدنا ہی نہیں چاہتا ان کو. کیوں خریدے گا بھائی؟ کوئی جب بجلی جب لینے والا ہی نہیں ہوگا. یہ اب جو بجلی ہے, اب میں آپ کو بتاؤں, بجلی ہمارے پاکستان میں جو پیدا ہوتی ہے نا, جو ہماری یہ ابھی تک میں سولر پلس کر کے, وہ ہوتی ہے 92,835 گیگا واٹ, اور جو کل کھپت ہے وہ ہے 83,143. یعنی کہ پیدا زیادہ ہوتی ہے اور کھپت تھوڑی سی کم ہے, لیکن اس کے باوجود یہ جو زیادہ ہوتی ہے اس میں سولر کا حصہ ہے. ویسے یہ ذہن میں رکھیے گا, جو نیٹ میٹرنگ نہیں ہوئی تھی کہ لوگ ان کو دیتے تھے واپڈا کو, اس کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے. ورنہ پیداوار جو ڈیمانڈ ہے اس سے پیداوار کم ہی رہی ہے پاکستان کے اندر. اور پھر آپ کو پتہ ہے جو ظلم ہوا اس کا تو بتانا ہی میں بھول گیا. آئی پی پیز جنہوں نے دنیا کی مہنگی ترین بجلی بنا کے دی اور اتنی لٹ مار کی اس پاکستان سے کہ میں کہتا ہوں کہ ان کو کسی اور بزنس میں اب مزہ ہی نہیں آئے گا. یہ جو کمپنیاں تھیں اب وہ پوری دنیا میں بے مزہ پھر رہی ہوں گی. یار وہ جڑا سواد سی نا وہ نہیں ہے. اب کیا ہوگا کہ جب یہ بجلی کی ڈیمانڈ ہی ختم ہو گئی تو ان کی لٹ مار بھی ختم ہو گئی. یہ خود ختم ہوئی ہے, کسی حکومت نے نہیں کی. یہ جو انہوں نے پچھلے دنوں کچھ رولا چھولا ڈالا تھا نا کہ ہم کر رہے ہیں, کسی نے نہیں کیا. جماعت اسلامی نے بھی دھرنے دے کے اٹھ گئے وعدوں پہ. کوئی آئی پی پی ختم نہیں ہوئی, کسی کا معاہدہ کینسل نہیں ہوا. وہ ایک دو تھے جن کے معاہدے ویسے پورے ہو گئے تھے, وہ نکل گئے. تو اب یہ اسے کہتے ہیں قدرت دی مار, خدا دی مار ان کو پڑی ہے. اور یہ جو لوگوں کو سولر مل گیا اس کی وجہ سے اب یہ ان کی لٹ مار ختم, یہ بھی نکل گئے, فارغ ہو گئے. یہ ایک بڑی اہم خبر تھی, خوشخبری تھی آپ کے لیے, میں نے کہا کہ وہ بھول ہی گیا میں. اب یہ جو اتنی پیداوار ہے, اتنی ڈیمانڈ ہے, میں نے جو آپ کو بتائی ہے, اور ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ اس سے درمیان میں ہے. یعنی کہ میں نے آپ کو کیا بتایا, دوبارہ بتاؤں, میں نے آپ کو بتایا کہ 92,835 گیگا واٹ جو ہے وہ بجلی پیدا ہوتی ہے اور ہماری ڈیمانڈ ہے 83,145. لیکن سسٹم کتنی دیتا ہے, سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا, یعنی کہ پہنچتی کتنی ہے. یہ جو بجلی کے تاریں اشاریں نہیں لگی ہوئی, یہ اتنی فالٹی ہیں کہ یہ 53,000 کے قریب پہنچاتی ہیں ہمیں. تو لوڈ شیڈنگ رہتی ہے ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں. اس میں یہ جو میں نے آپ کو ٹوٹل جو ڈیمانڈ بتائی ہے اس میں گھریلو بھی ہے, یعنی کہ جو ہم یہ سب سے بڑی ہے, سب سے زیادہ یہی ہے. اس میں کمرشل ہے, اس میں زرعی ہے, اس میں انڈسٹری ہے, سب کچھ شامل ہے. تو اب تو بڑی بڑی انڈسٹریوں نے سولر لگا لیے ہیں, سیمنٹ فیکٹریاں سولر پہ چل رہی ہیں, آپ اندازہ کریں. تو یہ ہے خدا دی مار. اب خدا کی انرجی, اللہ کی دی ہوئی توانائی کا استعمال انسانوں نے سیکھ لیا, اور یہ جو ساہوکار کمپنیاں تھیں, یہ ساہوکار کمپنیاں تھیں, سیدھی سی بات ہے. یہ تو ہم سے بل کیا, یہ تو سود در سود وصول کر رہی تھی. ایک ہی مطلب سود کے نام سے نہیں, لیکن کر اسی طرح رہی تھی. تو ان کے اب ان کا دور ختم. تو ایسے ہی ہوتا ہے پھر, کب تک بکرے کی ماں خیر منائے گی. اجازت دیجیے.